فائنل کال کا ایک نام دیا گیا کہ یہ ڈو اور ڈائی ہے، جوان سٹیٹ فائرنگ کر رہا ہے، مجھے آپ بتا دیجئے۔ ریاستیں گھٹنے نہیں ٹیکتی ہوتی، یہ میں اللہ تعالیٰ کے فضل سے میں بالکل کلیئر کرتا ہوں۔ ریاست کا کام کیا ہوتا ہے؟ جہاں ریاست اپنے باقی فرائض سر انجام دیتی ہے، وہاں ریاست کا کام ریٹ آف دا اسٹیٹ کو امپوز کرنا ہوتا ہے، لا اینڈ آرڈر کو مینٹین کرنا ہوتا ہے، اور سب سے بڑھ کے ریاست کا کام ہوتا ہے اپنے شہریوں کے حقوق کا اور سیفٹی اینڈ سیکیورٹی کا کی انشور کرنا، اس کی ضمانت دینا کہ شہریوں کے جان و مال کو کوئی نقصان نہ پہنچے۔ ہمارے پاس انٹیلیجنس رپورٹس آنا شروع ہوئیں، اور ایک ادارے سے نہیں، 3-4 مختلف ذرائع سے یہ رپورٹس آنا شروع ہوئیں کہ یہ جو فائنل کال ہے، یہ فائنل کال کی گارب میں کوشش کی جائے گی کہ قتل و غارت کی جائے، کوشش کی جائے گی کہ خون بہایا جائے، اور کوشش کی جائے گی کہ لاشوں کی سیاست کی جائے۔ اور دیکھیے، میں اور محسن نقوی صاحب وی آر آن ریکارڈ، ہم نے ایک مرتبہ نہیں، ہم نے کئی مرتبہ آپ سے پریس کانفرنسز کے دوران یہ گزارش کی کہ یہ چاہتے ہیں کہ ان کو لاشیں ملیں، یہ چاہتے ہیں کہ یہ لاشیں گرائیں، اور یہ اچھی نیت سے نہیں آ رہے ہیں۔ دیکھیں، جب ٹیکس پیئرز کے پیسے سے کسی بھی صوبائی حکومت کو، خیبر پختونخوا کی حکومت کو اسلحہ لے کے دیا جاتا ہے، پولیس کی ٹریننگ کروائی جاتی ہے، ٹیئر گیس شیل لے کے دیے جاتے ہیں، باقی تمام تر وسائل ہیں جو کسی بھی حکومت کو دیے جاتے ہیں ٹیکس پیئرز کے پیسے سے، اس کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ آپ کروڑوں روپیہ خرچیں ایک انلیگل پروٹیسٹ کے اوپر۔ اور انلیگل پروٹیسٹ میں اس کو کیوں کہتا ہوں؟ یہ غیر قانونی پروٹیسٹ اس لیے تھا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے اس کی اجازت نہیں دی۔ اور دیکھیں، 2 مرتبہ، ایک ہم نے آپ کو اجازت لے کے دی کہ آپ بانی چیئرمین کو ملیں اور مل کے کچھ جگہ کا تعین کر لیں۔ 2 مرتبہ آپ کی غیر معمولی ملاقات ہوئی جو معمول کی ملاقات سے ہٹ کے تھی، اور آپ کو سنجانی کا مقام آفر بھی کیا گیا، مگر وہ بشرا بی بی صاحبہ کا خیال یہ تھا کہ ریڈ زون کی طرف جایا جائے، اور بیلاروس کے صدر وہاں پہ تقریباً 200 میٹر کی دوری پر تھے جب یہ پروٹیسٹر چڑھے ہیں کنٹینر کے اوپر ریڈ زون میں۔ اس وقت بیلاروس کا دورہ چل رہا تھا، ایک ہائی لیول میٹنگ ختم ہوئی تھی ابھی ابھی، اور وہ چند میل کے فاصلے پر تھے، اور کنٹینر کے اوپر سے ایک جو 16 سال کا لڑکا گرفتار کیا گیا وہ افغانی شہری ہے۔ میں یہ بھی کلیئر کر دوں، منسٹر انٹیریئر محسن نقوی صاحب کی ایک سٹیٹمنٹ کو سیاق و سباق سے ہٹ کر پیش کیا گیا، اس کو ایسے پیش کیا گیا کہ وہ افغانستان کی حکومت یا افغانستان کے لوگوں کے خلاف ایک سٹیٹمنٹ ہے۔ دیکھیے، ہماری سٹیٹ کی پالیسی بڑی کلیئر ہے، افغانستان ایک ہمسایہ ملک ہے، ایک دوست ملک ہے، اور ہم وہاں بھی اور اپنے ملک میں بھی امن کے خواہش مند ہیں، مگر جو پاکستان میں غیر قانونی طور پر مقیم افغان شہری ان جتھوں کا حصہ بنتے ہیں، 37 افغان شہری یہاں پہ شریک تھے پی ٹی آئی کے پروٹیسٹ میں، بھئی ان کا کیا لینا دینا؟ کیا کسی پولیٹیکل پارٹی میں یہ شک ہے کہ جی آپ کسی انڈین شہری کو، کسی افغان شہری کو، کسی شہری کو آپ جو ہے وہ ممبرشپ دیں اور اپنے پروٹیسٹ میں شریک کریں؟ بڑے ہارڈنڈ قسم کے لوگ تھے جو وہاں سے ہم نے جو گرفتار کیے کنٹینر کے اوپر سے بھی اور ڈی چوک میں انٹر ہوتے ہوئے، جرائم پیشہ لوگ موجود تھے، وارداتیے موجود تھے۔ اسلام آباد کی پولیس کے پاس ریکارڈ ہے کہ جو ادھر G10 میں، G11 میں جا کے وارداتیں کرتے ہیں، جو ریکارڈ یافتہ لوگ ہیں، وہ سارے شریک تھے، انہوں نے شیلٹر لیا اس پروٹیسٹ کا۔ اور پھر دیکھیے، جتھوں کو آگے بھیج دینا، خود پیچھے رہنا، اور بار بار کہنا کہ جی ٹکراؤ کرو، تصادم کرو، تصادم کرو۔ خیبر پختونخوا حکومت کے پیسوں سے اسلحہ، کسی پیسفل پروٹیسٹ میں آپ مجھے بتا دیں، میں آپ کو دنیا کے 3-4 کیپٹلز کی مثال دے دیتا ہوں، پیرس میں، لندن میں، واشنگٹن ڈی سی میں، کہیں پہ مجھے آپ بتا دیں کسی پروٹیسٹ میں لاکھوں کے پروٹیسٹ ہوتے ہیں، جگہ کا تعین ہوتا ہے، حکومتیں بتاتی ہیں کہ جی آپ نے A پوائنٹ سے B پوائنٹ پہ جانا ہے، B پوائنٹ سے C پوائنٹ پہ جانا ہے۔ کسی بھی پروٹیسٹ میں مہذب دنیا میں آپ نے کبھی دیکھا ہے AK-47 پکڑی ہو کسی نے اور وہ وہاں سے چھٹ کے چلا جائے، یا لا انفورسمنٹ ایجنسیز جو ہیں وہ اجازت دے دیں کہ بھی وائٹ ہاؤس کے باہر جا رہے ہو، یہ AK-47 لے جاؤ، بہت اچھی بات ہے؟ کیا یہ کبھی اجازت دی جاتی ہے؟ یا 10 ڈاؤننگ کے باہر پروٹیسٹ ہوتے ہیں، ہماری مخالف سیاسی جماعت بھی کرتی ہے، کیا یہ اجازت دی جا سکتی ہے کہ تم M16 پکڑ کے لے جاؤ وہاں پہ، یا گرینیڈ جیب میں ڈالو، یا ٹیئر گیس کے شیل ساتھ لے جاؤ؟ بڑی اچھی بات ہے، پروٹیسٹ ہے۔ کسی مہذب معاشرے میں جو مظاہرین ہوتے ہیں وہ ڈنڈوں سے، گلیلوں سے، پتھروں سے، بنٹوں سے، گرینیڈ سے، اسلحے سے لیس نہیں آتے، اور کروڑوں روپیہ جو خیبر پختونخوا حکومت کی خزانے سے تیل پر، باقی چیزوں پر خرچ کیا جاتا ہے، اس کا ذمہ دار کون ہے؟
اس کا نوٹس کس نے لینا ہے؟ اور یہ اسلحہ دیکھیں، یہ کوئی فرضی کہانی تو نہیں ہے، ہم نے 45 جو ہے وہ ان کی بندوقیں باقاعدہ ریکور کی ہیں ان سے، وہ موجود ہیں، موقع پہ موجود ہیں، آپ امیجز دیکھ رہے ہیں۔ اور دیکھیں کبھی بھی انسٹیگیشن اسٹیٹ کی طرف سے نہیں ہوتی ہے۔ ایک پولیس کا جوان جو پوری زندگی لگاتا ہے ہماری حفاظت کرنے میں، اس کو صرف صبح آرڈر آتا ہے کہ بھائی تم نے جو ہے فلاں ناکے پہ کھڑے ہو جانا جا کے، وہ نہ سردی دیکھتا ہے، نہ گرمی دیکھتا ہے، نہ بارش دیکھتا ہے، نہ دھوپ دیکھتا ہے، وہ کھڑا ہو جاتا ہے جا کے۔ اب وہ کھڑا ہے آپ کی میری حفاظت کے لیے، اس کو آپ پتھر مار رہے ہیں۔ جو کانسٹیبل اسلام آباد پولیس کا ایک پچھلی دفعہ شہید ہوا، ایک اس دفعہ شہید ہوا، آپ نے شروع ہی کام جو ہے وہ خون خرابے سے کیا، پھر رینجرز کے اوپر گاڑی چڑھا دی ریش ڈرائیونگ کرتے ہوئے، اس مقصد کے ساتھ کہ ایک پیغام دیا جائے کہ ہمارے کسی پہ گاڑی چڑھا دیں گے۔ اب 3 رینجرز کے اہلکار شہید ہوئے ہیں، کیا وہ پاکستانی شہری نہیں تھے؟ کیا ان کے یتیم بچوں کا حال جو ہے، کسی نے جا کے پوچھا کہ ان کے بچے کس حال کے اندر ہیں، اور ان کے بچوں کا کیا حال ہوگا کہ جب ایک بالکل جو فائنینشیل حالات ہوتے ہیں اس میں وہ کیسے گزارا کریں گے؟ مگر آپ اسلحہ بھی لے کے آئے، آپ گلیلیں بھی لے کے آئے۔ دیکھیے میں ایک اور بات آج آپ کو بتا دوں، مراد سعید جو سی ایم ہاؤس کے پی کے میں روپوش ہے، اچھا نہیں لگتا کہ فیڈرل گورنمنٹ وہاں پہ ریڈ کرے اور کہے جی ہم نے اس کو پکڑنا ہے، مناسب نہیں ہے نا۔ ایک صوبہ ہے، اس کی ایک حکومت ہے۔ مراد سعید باقاعدہ نہ صرف شریک تھا اس پروٹیسٹ کے اندر، بلکہ اس کے ساتھ ٹرینڈ جتھے موجود تھے جن کو ٹریننگ دی گئی تھی کہ وہاں پہ لاشیں گرانی ہیں اور وہاں پہ فائرنگ کرنی ہے۔ تو یہ کس طرح کی سیاست ہے؟ اور یہ پہلے بھی کرتا رہا ہے۔ اس نے وہاں پلان بنایا باقاعدہ کہ اس کے ہمراہ وہاں پہ اسلحے سے لیس تربیت یافتہ دہشت گرد موجود تھے۔ جب آپ اس نیت سے آئیں گے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کہہ رہا ہے جی انلیگل ہے، ہم آپ کو اجازت نہیں دے رہے، ہم آپ کو جگہ بھی آفر کر رہے ہیں، تو ریڈ زون میں جانے کی جو ضد تھی وہ کیا تھی؟ وہ یہی تھی کہ ریاست کی ریڈ کو ختم کر دیا جائے اور خدا نخواستہ اس کو ایک بنانا ریپبلک ڈکلیئر کر دیا جائے، جس کا دل کرے وہ جہاں مرضی پھرے، جو مرضی کرے۔ اب یہ جو اسلحہ اور یہ جو جدید آپ اسلحے سے لیس ہو کے آئے ہیں، جو تشدد کے آلات آپ ساتھ لائے ہیں اور قتل و غارت آپ نے کی ہے، پرتشدد واقعات میں آپ ملوث رہے ہیں، اور میں کلیئر کر دوں اسٹیٹ کے جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے آفیسرز ہیں، جوان ہیں، لائیو ایمونیشن کی بالکل اجازت نہیں ہوتی ہے۔ یہ بالکل ایک لکھی پڑی بات ہے کہ لائیو ایمونیشن نہیں ہوگی۔ لائیو ایمونیشن کس کے پاس تھی؟ ان انتشاریوں کے پاس تھی۔ اسلحہ کس کے پاس تھا؟ ان انتشاریوں کے پاس تھا۔ اور یہ جو ایک فورن میڈیا پہ بھی ایک پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے، میں فورن میڈیا کے ریپس کو ملا تھا، میں نے انہیں گوش گزار کیا کہ دیکھیے یہ بات کلیئرٹی کے ساتھ آ چکی کہ جو فیک ویڈیوز بنا رہے ہیں، جعلی ایک تصویریں بنا رہے ہیں، غزہ فلسطین کی تصویریں اور ویڈیوز استعمال کر رہے ہیں۔ کرم کے واقع آپ اندازہ کریں، ستم ظریفی دیکھیں، کرم میں جو بندے مرے ہیں ان کی ڈیڈ باڈیز کی تصویریں لگا کے کہہ رہے ہیں جی اسلام آباد کی ہے۔ ہر طرح کی یہ ویڈیو بناتے ہیں، مگر ان سے ابھی تک اتنے دن گزر جانے کے باوجود ایک ویڈیو آپ نے دیکھی ہو کہ لا انفورسمنٹ ایجنسی کا کوئی افسر یا جوان اسٹیٹ فائرنگ کر رہا ہے؟ مجھے آپ بتا دیجئے ایک ویڈیو، ایک تصویر کہ جی یہ فائرنگ کی گئی ہے۔ اور کہانیاں آپ سنیں، وہ جی سنائپر تھے جی، نہیں جی وہ نیچے تھے جی، نہیں جی وہ پیچھے سے آئے جی، وہ آگے سے آئے جی، انہوں نے اسٹریٹ فائرنگ کر دی جی۔ آپ باہر جا کے دیکھیں، لوگ کہہ رہے ہیں جی 100 لاشیں گری جی، 100 بندے مر گئے جی، کوئی 50 کہہ رہا ہے، کوئی 20 کہہ رہا ہے۔ دیکھیے پیمس ہسپتال، پولی کلینک ہسپتال، دونوں کی پریس ریلیز آ چکی اس پہ، اور بالکل کلیئرٹی کے ساتھ کہ کوئی لا انفورسمنٹ ایجنسی کے فائر سے نہیں موت ہوئی، کسی کے پاس لائیو ایمونیشن نہیں تھا۔ اگر ایمونیشن تھا تو ان لوگوں کے پاس تھا۔ اگر جو ایک انڈسکریمنیٹ فائرنگ کی گئی ہے وہ ان کی طرف سے کی گئی ہے، اندھا دھند فائرنگ ان لوگوں نے کی، اس کی ویڈیو موجود ہے۔ اور ایک شخص ہے، لمبے بال ہے، لمبی داڑھی ہے، اور وہ لوگ اشارہ کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ اور چلاؤ گولیاں، اور چلاؤ۔ میں ابھی آپ کو ویڈیو دکھاؤں گا، وہ 3-4 منٹ کی ویڈیو میں دکھاؤں گا کہ وہ کس طرح کے پی پولیس کو کہہ رہا ہے کہ گولیاں چلاؤ۔ سادہ کپڑوں میں جو لوگ چلا رہے ہیں یہ آنسو گیس کی شیل، یہ کون لوگ ہیں؟ اور ایک طرف دہشت گردی جو ہے وہ رائز پہ ہے کے پی کے اندر، کرم کے اندر کوہرام مچا ہوا ہے، مگر تمام تر توجہ سیاست کے اوپر ہے۔ اور پھر چلے آپ نے ایک فیصلہ کیا تو پھر موقع سے بھاگے کیوں؟
اب جو لوگ اریسٹڈ ہیں وہ کہتے ہیں، کوئی کہتا ہے جی مجھے پیسے دے کے لائے تھے، کوئی کہتے ہیں جی ہمیں یقین دلایا تھا کہ جلسہ ہوگا اور کامیاب ہوگا، ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہو کے ہمیں چھوڑ کے چلے گئے. ہمیشہ ایسا کرتے ہیں، اپنے لوگوں کو آگے کرتے ہیں، پیچھے سے بھاگ جاتے ہیں. تیسری دفعہ یہ ہوا ہے. اور نقصان کس کا ہوتا ہے؟ 192 ارب روپے کا یومیہ نقصان اکانومی کو ہے. جیسے یہ ختم ہوئی سچویشن، سٹاک مارکیٹ 1 لاکھ پوائنٹ کراس کر گئی ہے. نقصان کس کو ہے؟ عام آدمی کو ہے کہ کروڑوں کا نقصان جو ہوتا ہے جب یہ سرکاری املاک کو، نجی املاک کو نقصان پہنچاتے ہیں. تو مقصد یہ تھا کہ لاشیں گرانی ہیں، خون بہانا ہے، امن خراب کرنا ہے، اکانومی کو سیبوٹاج کرنا ہے. کس مقصد کے لیے؟ کوئی عوامی احتجاج نہیں، عوامی مطالبہ نہیں. اور دیکھیں، میں کے پی کے غیور عوام کو، کے پی کے لوگوں کو سلام پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے یہ کال ریجیکٹ کی اور ان کے ساتھ اینڈ پہ 2-2.5 ہزار لوگ رہ گئے. کے پی کے لوگ نہیں نکلے. کے پی کے عوام، ہمارا خوبصورت صوبہ ہے، وہ تعلیم مانگتے ہیں، صحت مانگتے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ ان کا صوبہ ترقی کرے، ان کو تمام تر سہولیات دی جائیں جو باقی صوبوں کے اندر ہیں. وہ یہ انتشار کی سیاست نہیں چاہتے. تو یہ ایک سوچا سمجھا منصوبہ تھا. اب جب وہ منصوبہ ناکام ہو گیا اور موقع سے فرار ہونا پڑا، تو اس کے بعد جو شرمندگی مٹانے کے لیے اب یہ جی لاشیں، جی لاشیں، جی لاشیں. ملتان کا جلسہ یاد کراؤں گا آپ کو، جس میں سٹیمپیڈ میں 7 لوگ مر گئے تھے اور بانی چیئرمین پیٹے تقریر کے بغیر نہیں گئے تھے. وہ ڈیڈ باڈی انہوں نے اٹھا کے سٹیج پہ 2 لوگوں نے رکھ دی. وہ اٹھا رہے تھے، شور مچا رہے تھے کہ خان صاحب دیکھیں یہ لوگ مر گئے سٹیمپیڈ پہ. قاسم باغ کے اندر وہ پروٹیسٹ تھا، آپ کو اچھی طرح یاد ہوگا. یہ تو آپ کی بے حسی ہے جو کروڑ کروڑ روپے کا اعلان کر رہے ہیں. کاش کرم کے شہداء کے لیے آپ نے یہ کیا ہوتا. اب کدھر ہیں؟ میں نے نہ کوئی جنازہ دیکھا ہے، نہ کوئی اس طرح کا کلیم دیکھا ہے. تصویریں آ رہی ہیں پرانی نئی ساری مکس کر کے. کوئی نیچرل ڈیتھ سے مرا اس کی بھی تصویر لگا دیتے ہیں، جی دیکھیں جی یہ بچہ گیا تھا، جی یہ بچہ واپس نہیں آیا ہے. بھلا ایسے ہوتا ہے؟ ایسے معاشرے ترقی کرتے ہیں؟ اور جو آپ کو ہو گئے اور جو آپ لاشیں گرانا چاہتے تھے اس میں بھی ناکام ہو گئے. آپ نے 4 لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے اہلکاروں کو شہید کیا. آپ چاہتے تھے کہ آپ کے بھی پاس جو ہے آپ فائرنگ کریں اور اپنے لوگوں کو مار دیں. آپ کے پاس کوئی ایویڈنس مجھے بتا دیں، ایک سی سی ٹی وی، کوئی سیف سٹی کیمرہ، کوئی ویڈیو، کوئی کسی قسم کا ایویڈنس کہ جی اسٹریٹ فائرنگ ہوئی ہے. اسٹریٹ فائرنگ تو تب ہوگی جب لائیو ایمونیشن ہوگا. جب لائیو ایمونیشن ہی نہیں ہے تو پھر اسٹریٹ فائرنگ کیوں ہوگی؟ تو میں مختصر طور پہ درخواست کروں گا سیکرٹری داخلہ کو کہ وہ اپنی معروضات پیش کریں اور اس کے بعد ایک چھوٹی سی ویڈیو آپ کو دکھائیں گے، پھر آپ کے سوالوں کا بھی جواب دیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں مختصراً آپ کو کچھ نکات پہ ہائی لائٹ کر کے دوں گا. زیادہ تر تو مجھ صاحب نے آلریڈی آپ کو بتا دیا ہے. جیسے آپ کو پتہ ہے 21 نومبر کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں وزیر داخلہ صاحب اور ان کی ٹیم کو بلایا گیا تھا اور ان کو پوچھا گیا کہ یہ مظاہرہ کوئی ہو رہا ہے تو اس کے بارے میں آپ کیا اقدامات کر رہے ہیں. ان کو کلیئرلی بتایا گیا کہ جی ہم اس طرح مظاہرہ ہو رہا ہے اور ہم ان کو کوشش کر رہے ہیں کہ وہ مظاہرہ ملتوی کر دیں، بیکاز پہلے روس کے صدر آ رہے ہیں، ان کی ٹیم آ رہی ہے اور کرم میں بھی ایشوز چل رہے ہیں. تو ہائی کورٹ نے یہی پاس کیا کہ جی اگر وہ مظاہرہ کرنا چاہتے ہیں تو ان کا رائٹ ہے، آپ ان کو ضرور کریں، بٹ ان کو کہیں کہ جی قانون کے مطابق جو پیسفل اسمبلی اور پبلک آرڈر ایکٹ ہے جس میں کلیئرلی لکھا ہوا ہے کہ 7 دن پہلے وہ ایک اپلیکیشن دیں گے. اس کے مطابق جو ہمارے ڈسٹرکٹ میجسٹریٹ صاحب ہیں وہ جگہ تعین کریں گے اور ادھر وہ اگر کرنا چاہتے ہیں مظاہرہ تو ضرور کریں، as long as یہ پیسفل ہو جیسے یہ ایکٹ کہتا ہے. ان کو بار بار اس چیز کے بارے میں بتایا گیا لیکن ایسی اپلیکیشن کوئی نہیں ہے. ان کو ایون جب پروٹیسٹ ہو بھی رہا تھا اس وقت بھی آپ کو یاد ہوگا منسٹر انٹیریئر آئے تھے، انہوں نے کانفرنس بھی کی کہ جی ابھی بھی اگر یہ درخواست دے دیں تو ہم اس کو کنسیڈر کر لیں گے، لیکن ایسی درخواست آخر دن تک کوئی نہیں. تو ساتھ ہی اسلام آباد ہائی کورٹ نے، اور ہمارا فرض بھی ہے، کہا کہ آپ نے لوگوں کی جان و مال کی حفاظت بھی کرنی ہے اور جو ریڈ زون ہے، سیکورٹی زون ہے جدھر بیلاروس کے پریزیڈنٹ اور ان کے ٹیم نے آنا اور ہماری بہت اہم پبلک بلڈنگز ہیں اور ہماری ایمبیسیز ہیں، اس کی بھی آپ نے حفاظت پوری طرح کرنی ہے. اس کے مطابق پھر ہم نے سیکورٹی پلان بنایا جو کہ اسی کے لیے تھا اور اس کو ہم نے ان پلیس کیا ان کے آنے سے پہلے. آپ کو یہ میں پھر بتاتا چلوں کہ ہماری جتنی لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں انہوں نے بہت صبر کا مظاہرہ کیا اس سارے دوران. بہت ان کو چیلنجز آئے، بہت ان کو اکسایا گیا اس میں، لیکن انہوں نے آخر تک پوری طرح صابر رہے اور کسی قسم کا، جیسے صاحب نے کہا
آتشی اسلحہ نہیں استعمال کیا گیا کہیں بھی. جہاں تک جو مظاہرین تھے ان کے پاس جیسے ایویڈنس بھی ہے حاجی صاحب کے پاس, انہوں نے جدید ہتھیار بھی استعمال کیے, انہوں نے پتھر بھی استعمال کیے, گلیلیں استعمال کیے, ٹیئر گیس شیلز استعمال کیے, گرینیڈس کیے اور اسٹن گنز. اس طرح انہوں نے ہر قسم کی تشدد میں انڈلج کیا, جس میں ہمارے آپ نے دیکھا تھا بلو ایریا کے راستے میں بہت ساری بشز اور درختوں کو انہوں نے آگ لگائی اور پبلک اور پرائیویٹ پراپرٹیز کو بھی نقصان پہنچایا اس طرح, جس میں پریس کے بھی آفیسز تک پہنچا. اور جیسے آپ سب کو پتہ ہے اس کے دوران ہمارے 3 رینجرز اور 1 پولیس کانسٹیبل بھی شہید ہوئے. آرمی میں پھر رپیٹ کروں صرف ریڈ زون میں ڈپلوائے ہوئی تھی اور کانسٹیٹیوشن ایونیو میں, اور وہ اس لیے ہوئی تھی تاکہ اس ایریا کو اسپیشل پروٹیکشن دی جا سکے, بیکاز اس وقت بیلاروس کے پریزیڈنٹ بھی ادھر تھے اور ہماری جیسے میں نے کہا اہم پبلک بلڈنگس ہیں اور ہماری ساری ایمبیسیز یا سفارت خانے بھی ادھر ہی ہیں. ہم مسترد کرتے ہیں ایسا کوئی دعویٰ جس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ LEAs نے کوئی لائیو فائرنگ کی یا اسٹریٹ فائرنگ کی, جو پہلے بھی منسٹر صاحب بتا چکے ہیں. however جیسے آپ کو ویڈیوز میں ابھی دکھائیں گے بھی, جو مظاہرین تھے انہوں نے بلا اشتعال گولیاں ضرور چلائی اور اس کی وجہ سے ہمارے بہت سارے جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے لوگ ہیں زخمی بھی ہوئے اور کچھ شہید بھی ہوئے. شکریہ. میں جی دیکھیں جہاں پہ یہ پرتشدد جتھے تھے اور ہر طرح کے اسلحے سے لیس تھے اور چاہتے تھے کہ لاشیں گریں, وہاں پہ یہ مراد سعید کے جو ایک کنٹینجنٹ تھا اس کو اسپیشل ٹاسک دیا گیا تھا. پہلے بھی ارشد شریف والے کیس میں بھی ساری کنسپریسی اس شخص نے پلان کی, اب بھی وہ اس کنسپریسی میں شامل تھا اور وہ اس کو لیڈ کر رہا تھا. ورنہ انلیگل افغان شہریوں کا کیا کام, ورنہ دہشت گردوں کا, ورنہ وارداتیوں کا, ڈکیتوں کا کیا کام کہ وہ اس جتھے کے ساتھ آئیں. جتنے لوگ فرنٹ لائن سے پکڑے گئے ہیں کوئی ایک مہذب شہری نہیں ہے, کوئی ایک ایسا بندہ نہیں ہے جو کہے کہ جی میں عام پاکستانی ہوں, میری یہ دکان ہے, میں یہ کام کرتا ہوں, میں بینکر ہوں, میں یہ نوکری کرتا ہوں تو میں آیا ہوں. جتنے لوگ ہیں آپ انٹرویو کر کے دیکھ لیں, بھی آپ ویڈیو میں دیکھ لیں گے, وہ یا پیسے دے کے لائے گئے تھے یا وہ ایک سازش کے تحت لائے گئے تھے توڑ پھوڑ کرنے کے لیے, املاک کو نقصان پہنچانے کے لیے. تو یہ جھوٹا بیانیہ چلے گا نہیں. سیاسی ناکامی کو چھپانے کے لیے لاشوں کی ایک سیاست جو آپ نے شروع کی ہے, وہ چاہے انٹرنیشنل میڈیا میں آپ جتنے مرضی آرٹیکل دکھوا لیں, ہم بھی اس کو ایڈریس کریں گے, ہم کھل کے سامنے آئیں گے, ہم بتائیں گے کہ کیا کسی بھی مہذب معاشرے میں یہ الاؤڈ ہے کہ آپ گنز لے کے اور اسلحہ لے کے جو ہے وہ چڑھائی کر دیں کسی بھی کیپٹل کے اوپر. یہ پرامن احتجاج نہیں ہوتے, یہ ایک غیر قانونی پرتشدد احتجاج تھا اور یہ اس میں غیر قانونی طور پہ اسلحہ لایا گیا تھا, بلا اشتعال فائرنگ کی گئی تھی اور اسٹیٹ نے اور لا انفورسمنٹ ایجنسیز نے حد الوسع جو ہے وہ ریسٹرینٹ شو کی, اور کسی قسم کا کوئی ایسا واقعہ کسی شہری کے ساتھ نہیں کیا کہ جس پہ یہ کہا جا سکے کہ جی زیادتی ہوئی ہے. ایک شخص کے بارے میں کہا گیا جی وہ نماز پڑھ رہا تھا, اس کو مار دیا نیچے پھینک کے. وہ بنڈی بہاؤدین کا رہائشی ہے, وہ اس کے بازو پہ پٹی ہے, وہ موجود ہے ابھی بھی. جس کی تصویر ملتی ہے کہتے جی لاشیں, ایک زمانہ تھا یہ ڈھونڈتے پھرتے تھے, یہ مردہ خانوں میں جا کے لاشیں ڈھونڈتے پھرتے تھے, ایسی بھی نوبت آئی ہوئی ہے. یہ اتنے ڈیسپریٹ ہو گئے ہیں. اسٹیٹ ریٹ اپنی قائم رکھے گی, تمام ملزمان کو کیفر کردار تک بھی پہنچے. اس طریقے سے انہوں نے تشدد بھی کیا, ڈائریکٹ فائرنگ کی. آپ نے وہ ویڈیو دیکھی, وہ شخص پولیس کو اور جو ان کے شہریوں کے پاس, پروٹیسٹرز کے پاس ویپنز تھے, ان کو کہہ رہا ہے کہ فائرنگ کرتے جاؤ کرتے جاؤ کرتے جاؤ, اور فائرنگ کر رہے ہیں. جو میں بلا اشتعال فائرنگ کی بات کر رہا ہوں, میں نے آپ کو ایویڈنس دیا ہے, اسی پروٹیسٹ کا ایویڈنس دیا ہے, جگہ ٹائم ہر چیز آپ کو بتا سکتا ہوں, بندے کی شناخت بھی ہو گئی ہے. ایک مجھے ویڈیو ایویڈنس PTI میں چیلنج کرتا ہوں آج, ایک ویڈیو ایویڈنس دکھا دیں کسی لا انفورسمنٹ کے اہلکار نے اسٹیٹ فائرنگ کی ہو, یا اسٹیٹ فائرنگ کرتے ہوئے اس کی ویڈیو آپ کے پاس موجود ہو. سیب بھی کھاتے ہیں تو اس کی ٹک ٹاک لگاتے ہیں, گاڑی میں بیٹھتے ہیں اس کی ٹک ٹاک لگاتے ہیں. کدھر ہیں ویڈیوز؟ جو لال کیا ہوا ہے وہ لال رنگ پھینک کے پوری سڑک کو کہ جی خونہ خون تھی, میں اس سڑک پہ 1-1 انچ پھرا ہوں, میرا منسٹر انٹیریئر محسن نقوی 1-1 انچ اس سڑک کے اوپر پھرا ہے. ہم نے پورا ایریا جا کے دیکھا ہے, ایک خون کا قطرہ کہیں پہ نظر آیا ہو. یہ جھوٹا پروپیگنڈا اپنی موت مرے گا. یہ اموات کا پروپیگنڈا جس میں بلا اشتعال فائرنگ انہوں نے خود کی, یہ ان کے گلے پڑے گا. اب KP کے عوام کی خدمت کرنے کا موقع ہے, ان کی خدمت کریں. اور یہ جھوٹ سے, بہتان سے, الزام سے, لاشوں کی سیاست کر کے لوگوں کا پیٹ نہیں بھرتا, اور اس سے آپ کی ناکامی
کیا آپ اپنے لوگوں کو موقع پہ چھوڑ کے بھاگ گئے؟ وہ اریسٹڈ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم کسی کو لیڈر نہیں مانتے, ہمیں یہ آگے کر کے خود پیچھے سے انہوں نے دوڑ لگا دی. اگر اتنا ریزالو تھا اور فائنل کال تھی, موقع پہ کھڑے ہوتے اور مقابلہ کرتے. آتش نیوز پاکستان کے سب سے بڑے نیوز نیٹ ورک کا حصہ بننے کا سنہری موقع. ملک بھر سے درج ذیل آسامیوں کی ضرورت ہے. بیورو چیف, ڈیپٹی بیورو چیف, ویڈیو ایڈیٹر, سٹی رپورٹر, تحصیل رپورٹر, ڈسٹرکٹ رپورٹر, کرائم رپورٹر, پریس رپورٹر, نمائندہ, نامہ نگار. چیف ایگزیکٹو سید جمشید بخاری. مزید معلومات کے لیے ان نمبرز پر رابطہ کریں.